حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلے اور بستر پر اپنا پہلو وغیرہ بدلے اور اللہ عز و جل سے دنیا و آخرت کی کوئی خیر مانگ لے تو وہ اسے عنایت فرما دے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ عز و جل کی، اللہ عز و جل تیری رہنمائی سے کسی ایک شخص کو بھی راہ حق دکھا دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال میں سے افضل عمل اللہ عز و جل کے لیے محبت کرنا اور اسی کے لیے بغض رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے محبوب ساتھی کے دین پر ہوتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اسی طرح اگر اس کا غصہ فرد ہو جائے تو بہتر ہے ورنہ لیٹ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود صلوات پڑھتا ہے، اللہ تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، سو جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے